السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہت ساری دعائیں ہیں آپ کے ایمان کی مضبوطی کے لیے، آپ کی صحت کے لیے، آپ کی کامیابی کے لیے، دنیا اور آخرت دونوں میں، آمین۔ چلیے دعا پڑھتے ہیں جس کی وجہ سے میرا بولنا آسان اور آپ کا سمجھنا آسان۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اچھا جی میرے پیارے بچوں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن پاک میں 114 صورتیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اور سورہ بقرہ سب سے لمبی صورت ہے قرآن کی۔ اس صورت میں ایک آیت ہے جو عظیم ترین آیت ہے، یعنی پورے قرآن میں سے سب سے عظیم آیت اس سورہ میں ہے، اور اس کو کہتے ہیں آیت الکرسی۔ یہ صورت اس لیے عظیم ہے کہ اس میں ہمارے عظیم رب کا تعارف ہے۔ پیارے بچوں، ہمارا کتنا دل چاہتا ہے نا کہ ہمیں اپنے پیدا کرنے والے کے بارے میں پتہ ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کون ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کیا صفات ہیں۔ اور جب ہم اپنے رب کے بارے میں جان لیتے ہیں نا تو ہمارے یقین، اعتماد اور حوصلے بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو سب کچھ کر سکتے ہیں، اور وہی میری مدد بھی کریں گے، میری حفاظت بھی کریں گے، میرے لیے بہترین راستے بھی کھولیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں یہ بھی ہم کو پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے زیادہ ہم سے پیار کرتے ہیں، اور ان کی طاقت کتنی بڑی ہے۔ آیت الکرسی میں چونکہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں بات کرتے ہیں تو شیطان تو اللہ کے نام سے بہت ہی ڈرتا ہے، تو وہ جیسے ہی آیت الکرسی سنتا ہے وہ فوراً ہمارے سے دور بھاگ جاتا ہے اور وہ ہمیں تنگ نہیں کر سکتا۔ اور شیطان کا تو آپ کو پتہ ہے نا، اس نے تو یہ ٹھانی ہوئی ہے کہ وہ ہم کو تنگ کرے گا، ہمیں ڈرائے گا، ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، لیکن آیت الکرسی ہماری حفاظت کرتی ہے۔ پیارے بچوں، آیت الکرسی کے بارے میں کچھ احادیث ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گی۔ حدیث کے بارے میں کس کو پتہ ہے کہ حدیث کیا ہوتی ہے؟ چلیں وہ بھی تھوڑا سا بتا دیتی ہوں آپ کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اور وہ کام جو انہوں نے کیے تھے، اور جو خاموشی کے ساتھ کسی چیز کی انہوں نے اجازت دے دی تھی، ان ساری چیزوں کو حدیث کہتے ہیں میرے پیارے بچوں، ٹھیک ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو، اور ان کی خاموش اجازت کو، ٹھیک؟ چلیے اب میں آپ کو حدیث سناتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو شخص رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، اللہ کی طرف سے اس کے لیے ایک حفاظت کرنے والا مقرر کر دیا جاتا ہے، یعنی فرشتہ اس کی پروٹیکشن کرتا ہے، اور طلوع فجر تک شیطان اس کے قریب بھی نہیں آ سکتا۔ اب جتنے لوگوں کو رات کو ڈر لگا ہے یا ان کو خوابوں میں شیطان تنگ کرتا ہے، ڈراؤنے خواب دلاتا ہے، ان سب کو چاہیے کہ سونے سے پہلے، بلکہ اوروں کو بھی، جن کو نہیں بھی آتے ان کو بھی چاہیے کہ آیت الکرسی پڑھیں، کیونکہ یہ ایک بہت اچھا عمل ہوتا ہے۔ پھر ایک اور حدیث سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ فرض نماز کے فوراً بعد کوئی بات کیے بغیر آیت الکرسی پڑھنا جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہم نے نماز بھی تو پڑھ لی ہے نا، ہم نے نماز کے بارے میں کتنی ساری باتیں سیکھی ہیں، تو جب آپ فرض نماز کا سلام پھیرتے ہیں نا تو اس کے ساتھ ہی اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہہ کے آپ آیت الکرسی فوراً پڑھ لیجیے۔ اور میں امید کرتی ہوں کہ سب بچوں کو آیت الکرسی یاد ہوگی، اور اگر نہیں یاد تو یاد کر لیجئے، کیونکہ یہ ہماری حفاظت کے لیے ہے۔ یہ اتنی پیاری آیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے صحابی تھے، ان سے پوچھا کہ ابو منذر، آپ کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ عظیم آیت کون سی ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں؟ اور ایک دو دفعہ پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آیت الکرسی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے کے اوپر ہاتھ مارا شاباشی دینے کے لیے، اور کہا کہ ابو منذر تمہیں تمہارا علم مبارک ہو، الحمدللہ۔ اس کا مطلب ہے کہ آیت الکرسی بہت زیادہ کارآمد چیز ہے جس کو سیکھنا ہم کو ضرور چاہیے، اور ہم اس کو یاد کریں گے۔ اور اس کے بارے میں ایک سٹوری بھی ہے، اور وہ نئے زمانے کی سٹوری ہے کہ ایک لڑکی جو تھی، وہ اس کو پتا تھا کہ کچھ دن ہوئے کہ کسی آدمی نے کسی لڑکی کے اوپر اٹیک کیا تھا، تو جب وہ اسکول سے واپس آ رہی تھی اور اسکول سے دیر ہو گئی تھی، اور اس کو پتہ تھا کہ اس راستے میں ہی اس لڑکی کے اوپر حملہ کیا اس آدمی نے، لیکن وہ ڈر رہی تھی اور وہ ساتھ ساتھ آیت الکرسی پڑھ رہی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری حفاظت کرنا۔ اور اس نے دیکھا کہ سامنے سے کوئی آدمی آ رہا ہے، اور وہ بہت ہیوج سا آدمی تھا۔ یہ آیت الکرسی پڑھتی رہی، وہ آدمی پاس آیا اور اس کے پاس سے گزر گیا اور اس کو کچھ نہیں کہا۔
تو اس لڑکی نے جا کے پولیس کو فون کر کے بتا دیا کہ ایک آدمی کو میں نے دیکھا ہے جس جگہ پر دوسری لڑکی پر اٹیک ہوا تھا، کہ میں نے بھی اس آدمی کو دیکھا۔ تو انہوں نے جب بلایا اور اس آدمی کو پکڑ لیا تو اس آدمی سے پوچھا کہ تم نے دوسری لڑکی کو اٹیک کیا تھا، اس کو اٹیک کیوں نہیں کیا، اس پہ حملہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے کہا کہ میں کیسے کرتا جبکہ اس کے ساتھ 2 اتنے بڑے بڑے آدمی تھے۔ تو اس لڑکی نے کہا پر میرے ساتھ تو کوئی آدمی نہیں تھے، میں تو اکیلی تھی۔ پھر اس کو یاد آیا کہ اس نے تو آیت الکرسی پڑھی تھی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے بندوبست کر دیا ہوگا، اور اس آدمی نے اس کو کچھ بھی نہیں کہا۔ میرے پیارے بچوں، جب بھی آپ کو ڈر لگ رہا ہو، جب آپ کو حفاظت کی ضرورت ہو، جب آپ کو یقین کی ضرورت ہو، جب آپ کو اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت ہو، تو آیت الکرسی پڑھ لیجئے۔ انشاءاللہ باذن اللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے حفاظت کا بندوبست کریں گے۔ اگلے ہفتے میں آپ کو آیت الکرسی پڑھانا شروع کروں گی اور بتاؤں گی کہ اس میں کیا ہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔